معروف ایسٹرولوجسٹ سامیہ خان ہمیں بتائیں گی 2022 کیسا ہوگا، تارے کیا باتیں کرتے ہیں، 19 جنوری کے بعد حکومت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نواز شریف صاحب کے ستارے انہیں بالکل واپسی دیتے ہیں۔ 2022 ستارے کی پھرکی جب گھومنی ہے، عمران خان صاحب خود ہی عزت سے کال آف کر دیں، اس میں سب کچھ ہی بچت ہو جائے گی۔ یہ والے سال کو میں نام دے رہی ہوں، یہ ریپڈ چینجز کا سال ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام دانش حسین۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی مایہ ناز ایسٹرولوجسٹ سامیہ خان، جو کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ ویسے تو عمومی طور پر کہاوت ہے کہ تاروں سے کرے باتیں، لیکن تارے آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ کیا حقیقت ہے آج بھی تارے آپ سے باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آئی تھنک وہ واصف علی واصف کہتے ہیں نا کہ جب اللہ پاک نے کسی کو رزق دینا ہو تو اس انسان کے اندر صلاحیت ڈال کے بھیجتے ہیں۔ آپ نے اسے ایکسپلور کرنا ہے، اس پہ محنت کرنی ہے۔ جیسے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ بہت اچھا بول سکتے ہیں، آپ میں بولنے میں اس طرح نہیں آپ کی طرح سپیڈ میں بول سکتی۔ تو میں بچپن سے ہی یہ کام نا شوقیہ کیا کرتی تھی۔ اچھا، اب یہ نہیں پتا تھا اللہ کے اسکرپٹ کا کہ ایک دن یہی کام بریڈ اینڈ بٹر بن جائے گا۔ جب میں اپنے ہاتھ میں انٹرنیشنل فیم کی لائن دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی شاید مجھے چیریٹی کے کام کا شوق ہے۔ میں تو ایک گھر کی عورت تھی، ایک بہت لمبا عرصہ فیلئر تھا لیکن ایک گھر کی عورت تھی، اور یہی کام میں شوقیہ کرتے کرتے جو ہے وہ ایک دن میری روزی روٹی بن گیا۔ اور 2009 سے ٹیلی ویژن پہ جو قدم رکھا تو پھر میں ریٹائرمنٹ کا 10 بار ہی اعلان کر چکی ہوں، لیکن پھر کان سے پکڑ کے مجھے بٹھا دیا جاتا ہے کہ ابھی آپ کی ضرورت ہے ہمیں۔ تو یہ بس یہ کام جو تھا اسی طرح ایک پیشن نہیں ہے آج بھی، بس یہ نو اٹس ناٹ مائی پیشن۔ پھر تو بورنگ ہوگا آپ کے لیے۔ میرے لیے مشکل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ میں اس کام، مجھے اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ڈیزائننگ کی فیلڈ میں چلی جاؤ، وہ میرا شوق تھا، میرا پیشن تھا، لیکن بس اللہ کے کام ہے جس میں انہوں نے روزی روٹی دینی، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ سروائیول دے رہے ہیں۔ آپ نے ڈیزائننگ کی بات کی، وہ تو اندازہ ہو رہا ہے ان کا آفس دیکھ کر بھی کہ بڑا خوبصورت آپ نے انٹیریئر ڈیزائننگ کی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ مجھے تو وہ جو سکے والے آپ نے صوفے رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں کچھ بھی ہے، ہمارے ساتھ حکومت کچھ بھی کر لے، دل پاکستانی ہے کیونکہ جینا مرنا یہاں ہے، ہم تو یہاں سے کہیں بھاگ بھی نہیں سکتے۔ تو آج بھی اپنے ملک سے محبت ہے تو میں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ضرور کلیکٹ کرتی رہتی ہوں۔ تو یہ شوق ہے آپ کا، پورے گھر کو اسی طرح سے آپ نے ڈیزائن کیا؟ میں یوں کہ پورا گھر ہی آلموسٹ مجھے ہمیشہ، میں تو کہتی ہوں ہمارے کلچر میں بہت کچھ ہے۔ ہم تو ایم ہی انگریزی روایات کے پیچھے ہیں۔ آپ دیکھیں ٹرکش کی ترقی کا راز بھی یہ ہے کہ وہ اپنی روایات، اپنے کلچر کو زندہ رکھ کے بیٹھے اور پروموٹ کرتے ہیں۔ انہیں نہیں اس بات پہ کمپلیکس کہ ان کو انگریزی نہیں آتی ہے، لیکن ہم اسی لیے آج بھی ماشاءاللہ ترقی پذیر ملکوں میں رہیں گے کیونکہ ہم یہ کمپلیکس نہیں چھوڑ رہے ہیں اپنا۔ تو ہمارے اپنے کلچر، میرے گھر میں ہمیشہ آپ کو، جب آپ دیکھو گے پورا دورہ بھی کرو گے، کئی پروگرامز میں دکھایا بھی گیا ہے، ہمیشہ آپ کو اینٹیک چیزیں جو ہمارے کلچر کی چیزیں ملیں گی۔ تو ہمارا اپنا کلچر بہت رچ ہے، پتہ نہیں ہم کون سی ریس میں لگ گئے ہیں۔ ملکی پیش گوئیاں کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ آئی تھنک آپ اگر ہسٹری اٹھائیں گے تو سامیہ خان کے نام کو اللہ تعالیٰ عزت بچا کے رکھے۔ کہا جاتا ہے جب ہوسٹ انٹروڈکشن کراتا ہے کہ ان کی 99% پیش گوئیوں کا ریکارڈ ہے، ملکی پیش گوئیوں کی میں بات بالکل بجا ہے، لیکن آپ نے کبھی اس چیز کو خود کوٹ نہیں کیا، بلکہ آپ تو کہتے ہیں کہ 70-80% اس کا ریشو ہے۔ جی میں یہ کہتی ہوں، اس کے باوجود میرے رب نے میری عزت رکھی۔ نیو ایئر ہے، ہم نے بھی نیو ایئر کے سلسلے میں بہت سے آپ سے سوالات بھی کرنے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ملکی سطح پر تو بڑے بڑے آپ پریڈکشنز کرتی ہیں، اپنے بارے میں بھی کیا کبھی آپ نے پریڈکٹ کیا یا اپنے بارے میں کچھ ذائچے وغیرہ بنائے اور اس کے حساب سے چلے؟ دیکھیں میں جیسے اپنے بارے میں کہتی ہوں کہ میں، سچی بات ہے، سائنس ہے نا یہ بھی، تو اب میرے سٹار میں بھی وہی ہوگا جب اوپر سے ستارے نے بینڈ بجانی ہے تو میری بھی درگت بننی ہے۔ میں تو اپنا جب بھی ہوراسکوپ پڑھتا ہوں اس پہ لکھا تھا آج آپ کے لیے بڑی اچھی خبر ہے،
بڑے پیسے ملتے نہیں مجھے. آپ نے مجھے نہیں سنا کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں, جو مجھے فیڈ بیک آتی ہے کہ آپ اتنی بڑی خدمت کر رہی ہیں ہمارے لیے کہ جو ہے میری صحت کی دعائیں میرے سننے والے مانگتے ہیں تو شاید میں چل پھر رہی ہوں. بالکل. اس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ اندازوں کا علم ہے, تو عام لفظوں میں کہہ لیں کہ یہ تکا لگایا جاتا ہے. کیا تکا لگایا جاتا ہے اس میں؟ ارے نہیں, بالکل بھی نہیں تکا لگایا جا سکتا. اسی لیے میں کرکٹ پہ بھاگ جاتی ہوں کیونکہ کرکٹ پہ بہت مشکل ہے جو ہے پوری ٹیم کے بارے میں پریڈکشن کرنا. تو میں کپتان کے ستاروں سے جو کبھی اندازہ ملے, تکا اس کام میں چل ہی, میرے تو جو میں نے جو علم سیکھا اس میں تو تکا نہیں چل سکتا. میں اگر ملک کی پیش گوئیاں بنا رہی ہوتی ہوں تو پورا میں نے, آپ یقین کریں جب نیا سال آتا ہے تو اس کو پورا مہینہ راتوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ کیا کیا اسپیکٹس بنیں گے. تو میرے کام میں تو سر تکا نہیں ہے. میں تو ستاروں کی جو لینگویج ہے ان سے میسج کو پرسیو کرتی ہوں, اپنی میری انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, میں انسان ہوں آخر, اور انسانی اندازوں کا یہ علم ہے. اگر محکمہ موسمیات پچھلے کئی دن سے بارش کہہ رہا اور بارش نہیں ہو رہی تو یہ ویسا ہی ایک علم ہے. بارش کچھ دن لیٹ ہو جائے گی یا اوپر رب تعالیٰ نے بیٹھے ہوئے جو کہ کمانڈ ہے جن کے ہاتھ میں, تو یہ ایک حد سے آگے دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ سائنس ہے, اس کو ہم سائنس میں اس کو سائنس کہوں گی, میں کہوں گی خدا را اس علم کو ایک علم کی طرح لیجئے. اور جو حضرات اس علم کا غلط استعمال کر رہے ہیں, میں ہاتھ جوڑ کے ان سے درخواست کروں گی ستاروں سے مت کھیلیں, ورنہ جس دن ستارے آپ کے ساتھ کھیلیں نا پھر آپ دنیا کے جوگے نہیں رہ جائیں گے, نہ دین جوگے نہ دنیا جوگے. کیا آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہیں مال و دولت عیش و عشرت کے لیے کہ یہ چیزیں ہمارے ستاروں میں آئیں؟ مجھے شاید لوگوں نے ٹی وی پہ اتنا سنا ہے کیونکہ میں جہاں اس ٹاپک پہ پروگرام ہوتا ہے نا دانش میں ضرور پہنچتی ہوں. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب دیکھیں جس کی چیز جاتی ہے اس کا ایمان جاتا ہے, اور جو ہے وہ بیچارہ ایک کمزور ٹوٹا ہوا انسان ہوتا ہے. اگر آپ اسے اور توڑیں گے کہ اتنے لاکھ دے دو تو یہاں پہ جا کے قبر کے سرحانے دفنا دو تعویذ کو, آپ سوچ نہیں سکتے کہ جادو کرنے والا اور توڑ کرانے والا دونوں ایمان سے خارج ہے. وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو 67 کے اندر انہوں نے تیسری بار اقتدار سنبھالا تھا, حالانکہ ان کے وزیر اعظم بننے کی تیسری بار پیش گوئی میں نے جنرل پرویز مشرف کے دور اقتدار میں کی تھی. اس وقت وہ صدر تھے وزیر اعظم مشرف صاحب, اور پھر نااہلی کی بھی کی نواز شریف صاحب کی کہ نااہل ہو جائیں گے, ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے 2022 کیسا ہونے والا؟ خان صاحب کے اوپر بہت ساری میری پیش گوئیاں, اللہ نے میری عزت رکھی. جو ہے جب ان کی شادی ٹوٹی دانش تو ایک چینل نے بریکنگ نیوز ٹھس ٹھس لگائی جب نکاح ہو رہا تھا. شادی جب ہوئی ان کی 8 جنوری کو, تو 8 جنوری تھی شاید, اور اس دن میں نے کہا کہ یہ شادی 26 اکتوبر سے آگے نہیں چلے گی ریحام صاحبہ کے ساتھ. وہ فلوپ ہونے میں 2 دن رہ گئے تھے اور شادی ٹوٹ گئی. لیکن خان صاحب جو ہیں ذرا سپرسٹیشس ہیں, تو خان صاحب جو ہیں کنگ میکر نہ بنتے نا شاید یہ حالات نہ ہوتے. وہ پیچھے بیٹھ کے جتنی خوبصورت طرح سے گیم چلا سکتے تھے نا, ان کی ساکھ ڈیمیج نہ ہوتی. اب جو ٹائم آ رہا ہے 19 جنوری 2022 کے بعد سے, یہ ٹائم انہیں مزید کنٹروورشل سکینڈلائز کرے گا. اس میں 3 لوگوں کے نام مجھے نظر آتے ہیں, عمران خان صاحب, شیخ رشید صاحب اور عثمان بزدار صاحب. ان کو اپنی ساکھ اگر بچانی ہے تو ان کو ہر حربہ کرنا پڑے گا. 2021 کی میری پیش گوئی تھی کہ گھر کو لگے گی آگ گھر کے چراغ سے, کہ میں کہتی تھی کہ ان کے اندر کے لوگ ہی ان کے لیے ڈیمیجنگ ہوں گے اور ان کو ڈیمیج کریں گے, ان کی پرسنالٹی کو اور ان کی ساکھ کو. اور 2022 تو اب وہ جو ہے ایک ستارے کی پھرکی جب گھومنی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اگر یہ ٹینیور پورا کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب, یا تو عزت میں تو مشورہ دوں گی کہ خود ہی کال آف کر دیں, لیکن میرے مشورے کو تو پہلے بھی نہیں سنا گیا. لیکن جو ہے اگر نہیں کال آف, آپ ابھی بھی کہہ رہی ہیں خود ہی, میں تو کہوں گی کہ خود ہی عزت سے کال آف کر دیں, اس میں سب کچھ ہی بچت ہو جائے گی. لیکن پھر یا تو پھر بہت ایفرٹ کریں, کیونکہ اس وقت ان کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا کی جا سکتی ہیں. یہ جو ہومیوپیتھک اپوزیشن ہے یہ بھی سٹرونگ ہو جائے گی 2022 میں. 2022 میں ہومیوپیتھک آپ کے بقول, لیکن اس میں ابھی بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. 5 جنوری کو بلاول نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں لاہور. جی مارچ میں لانگ مارچ بھی ہو رہا ہے اپوزیشن کا. تو یہ 19 جنوری جو بتایا یہ اسی کے آگے پھر گرد گرد گھوم رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں اس میں معاون ہو سکتی ہیں آپ کے علم کے مطابق. جی میرے پاس دلیل موجود ہے نا, کیونکہ راہو کیتو نے پوزیشن بدلنی ہے 19 جنوری 2022 کو,
اور خان صاحب کا ذائچہ، عثمان بزدار صاحب، ان کے لیے ان ایکسپیکٹڈ جھٹکے یا جرکس لگ سکتے ہیں. اور یہ جو شیخ رشید صاحب ہیں، جب سیاست سے آؤٹ ہوئے تھے تو میں نے کم بیک کی بھی پریڈکشن کی تھی، اسی ڈیٹ پہ ان کا کم بیک ہوا. وہ پھر سے سوچیں ریلوے منسٹر، ایک بار پھر وہی منسٹری ان کے پاس آئی، اس کے بعد تو اور امپورٹنٹ ہو گئے. لیکن اس وقت ان کو بہت محنت کرنی پڑی. 19 جنوری سے کب تک؟ 19 جنوری سے 18 مہینے. 18 مہینے، تب تک اگلے الیکشن بھی آ جائیں گے. اگلے الیکشن بھی آ جائے، اور اگلے الیکشن میں معذرت کے ساتھ مجھے پی ٹی آئی کا تو مجھے تو ایسے، میں یہاں پہ ایک اور بات 2021 سے کہہ رہی ہوں دانش، کہ مجھے کچھ نظام کی یکسر تبدیلی نظر آتی ہے. اچھا. اور یہ ڈیلے ہو رہا ہے. اب تک تو جوپیٹر بچاتا رہا اس گورنمنٹ کو اور وہ ڈیلے ہوتا رہا چیز، لیکن مجھے اس، اور وہ جو نظام جو نیا سیٹ اپ کی طرف ہم جائیں گے اس سے ملک کے مجھے ایسے لگتا ہے کہ 2022 بنیاد کھڑی کر دے گا، کیونکہ 23 میں تو ہم نئے سسٹم کے اندر ہمیں ہونا چاہیے. اب یہ دیکھیں، میں ہونا چاہیے کا لفظ بول رہی ہوں کیونکہ یہ امکانات کا علم ہے، اندازوں کا علم ہے. 2022 اوورآل ہماری پوری ریاست کے لیے یا یہاں کے عوام کے لیے کچھ اچھا ہے، کچھ بہتری ہے؟ پاکستان کے لیے ریلیکسنگ ہے. پھر 4 گرہن لگ رہے ہیں جن میں سے کوئی گرہن پاکستان میں نظر نہیں آئے گا سوائے ایک 25 اکتوبر کا گرہن نظر آئے گا، کیونکہ میں ہمیشہ گرہنوں کے اوپر بیسڈ میری بڑی امپورٹنٹ پیش گوئی ہیں. 2022 جوڈیشری کا بڑا ہائپ کا سال آ رہا ہے. بہت سارے اسکینڈلز، کنٹروورسیز یہ آتی رہیں گی، یہ دھماکے ہوتے رہیں گے، خاص طور پہ خان صاحب اور ان کی کابینہ کے لیے ان کے لیے جو ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے لیکن نواز شریف صاحب کے ستارے انہیں بالکل واپسی دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کو باقی کن کا علم یا اللہ کے پاس ہے غیب کا علم، لیکن باعزت واپسی، کیونکہ جوپیٹر ان کو گھر کی خوشی دے رہا ہے. 2 ستارے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ خان صاحب کے لیے 19 جنوری کے بعد کا وقت تھوڑا سا بھاری ہے، ان کو اپنا بہت نواز خیال شریف رکھنا صاحب کا آپ نے کہا کہ ان کے لیے بڑا اچھا ہے. جی. کیا ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے؟ اگر یہ کہو گے کہ ان کو ریپلیس کر دیں گے، یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ نواز شریف صاحب مجھے تو نہیں 4th ٹائم پرائم منسٹر، ہاں مجھے کنگ میکر کی شکل میں نظر آتے ہیں. اپنی پارٹی کی اسٹرینتھ وہی رہیں گے. میں ان کی پارٹی میں دیکھوں تو شہباز شریف صاحب کا ستارہ بہت اسٹرانگ ہے، حمزہ شہباز کا ستارہ بہت اسٹرانگ ہے. تیسرے نمبر پہ مریم نواز جی آتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے جیسے مریم نواز صاحبہ کے لیے کچھ مشکلات پیدا نہ کر دی جائیں. پیپلز پارٹی جب پہلی بار الیکشن ہاری تھی، جو ابھی پچھلا جو تھا، تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ 10 سال بعد پیپلز پارٹی پھر سے کم بیک کرے گی. تو اور میں ان کی فیملی کو بھی یہ بارہا کہہ چکی تھی کہ آپ اپنی فیملی سے آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ پہ محنت کیجیے، کیونکہ ان کا ستارہ بہت اسٹرانگ ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے اس سال آصفہ بھی بہت ایکٹیو ہو جائیں گی. بلاول صاحب کی شادی کے لیے لوگ بڑے منتظر ہیں. یہ میں ابھی آپ سے پوچھنے والا تھا، آپ نے منہ کے الفاظ چھین لیے. تو اس میں 2022 میں کوئی چانس ہے 2 چیزوں کا، ایک تو پولیٹیکل کریئر اور ایک ان کی شادی کا، ان 2 کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی بھی اب اپنے آپ کو اوپر لائے گی، اور میں نے کہا نا یہ ہومیوپیتھک اپوزیشن اس سال سچ مچ ٹف ہو جائے گی تھوڑی سی جو ہے. اور جو شادی والا جو ستارہ جو ہے بلاول صاحب کا، ہر سال ہم سے سوال کیا جاتا تو میں تب بھی کہتی تھی 22 میں چانس بنے گا ان کی میرج کا، اور بہتر ہے کہ 22 میں ہو، ورنہ ان کا ستارہ 1 سے زائد شادیوں کی. میرا خیال ہے زرداری صاحب بڑے سمجھدار ہیں، ان کے اپنے ایسٹرولوجرز لگتا ہے اسٹرانگ ہے. کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ 2022 جس طرح اسٹرانگلی نواز شریف صاحب کو اپنے گھر واپس لانے کی تیاری کر رہا ہے، اسی طرح جو ہے بلاول صاحب کو دلہا بنانے کی تیاری کرے گا. 2022 میں تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ مشکلات تو ہیں، کیا حکومت کے خدا نخواستہ چینج ہونے کا یا اس طرح کی کوئی آپ کو نظر آ رہی ہے چیز، ایکسچینج آف پاور یا کچھ اس طرح سے؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی یہ والے سال کو میں نام دے رہی ہوں یہ ریپڈ چینجز کا سال ہے. اتنی تیز تبدیلیاں کہ آپ کو بھی سمجھ نہیں آئیں گی، کہ جیسے فلم کو ہم فاسٹ فارورڈ کر کے نہیں کبھی دیکھتے، ہم نہیں مزہ آ رہا تو ہم تیز کر کے دیکھتے ہیں. 2022 نے اس طرح گزرنا ہے. یہ تبدیلیوں کا سال ہے سچ مچ میں، پازیٹیو نیگیٹو ایسے رولر کوسٹر چلے گی. سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، فلم انڈسٹری، ہماری سپورٹس، جو بھی کریٹو فیلڈ کے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کو بہت فائدہ پہنچے گا اس سال میں. اور 23 میں تو ہم بڑے امپورٹنٹ ہونے والے ہیں لوگوں کے لیے. اب وہ کیا سنیریو ہوگا یہ رب کو پتہ ہے، لیکن میں اپنے ملک کو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہوا 23 میں دیکھتی ہوں. انشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی خبر ہے.
اب جاتے جاتے ایک چیز تو یہ بتا دیجیے کہ آپ کے جو علم کی ساری چیزیں دیکھ تو کارڈز ہیں، آپ ذائچے بھی بناتی ہیں لیپ ٹاپ پہ، اور کیا کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو وہ تصوراتی جو ایک ہوتا ہے نا میتھس، یا پھر اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک وائٹ گلوب ہے اور اس پہ یوں کر کے ہاتھ مڈا رہے اور مجھے یہ دکھ رہا ہے. ہم تو وہ اینک والا جن میں پرانے ڈراموں میں ایسی چیزیں دیکھتے وہ علم ہوتا آسانی ہوتی تو یقین کرے کہ پورا اس کو پڑھنا پڑتا ہے. وہ میں ابھی آپ کو سارا اپنا گائیڈ کر دیتی ہوں. میرے پاس اللہ نے 4 محدود سے علم دیے ہیں: اسٹرولوجی یعنی ستارہ شناسی، نیومرولوجی علم العداد، اور پام. دیکھیں ایک ہاتھ کا فنگر پرنٹ دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتا، تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی حکمت ہے. چوتھا علم جو میرے رب نے مجھے دیا وہ ایک ایرانی علم ہے، اس کو میں نے سیکھا. میرا وزٹنگ کلائنٹ آلموسٹ 1 آور ہمارا اپنے کلائنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. ملتی ذرا مشکل سے ہوں اور تھرو اپوائنٹمنٹ ملتی ہوں، کیونکہ کام کی میں زیادہ شوقین نہیں ہوں نا، دماغ اتنا استعمال کرتی ہوں جتنا یہ چل جائے.